السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطانی دواخانہ کی وساطت سے حکیم نعمان جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے مردانہ کمزوری کے اسباب، اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی اور آپ کے لیے ایک انتہائی آسان، مؤثر ترین اور مجرب ترین نسخہ پیش کیا گیا۔ کل کی نشست میں جو ہم نے بات کی، جو نئے لوگ آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ جو خصوصی اس میں جو پوائنٹس تھے وہ میں آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں۔ کل کی نشست میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مردانہ کمزوری کے بیسیکلی 4 سے 5 جو ہے وہ وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ضعف با بسبب ضعف دماغ کے۔ ضعف با سے مراد مردانہ کمزوری طبی اصطلاح میں، اور ضعف دماغ سے مراد دماغ کی کمزوری ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو ہم اس ترتیب سے دیکھیں گے کہ ضعف با بسبب ضعف دماغ، یعنی کہ دماغ کی کمزوری سے ہونے والی مردانہ کمزوری۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ضعف قلب کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری، اس کے ساتھ جو تیسری وجہ تھی وہ تھی ضعف کلیتین، یعنی کہ گردوں کی کمزوری سے ہونے والی مردانہ کمزوری۔ چوتھے نمبر پہ ضعف خصیتین، یعنی کہ مردانہ ٹیسٹیکلز اور گولیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی ضعف با یا مردانہ کمزوری۔ اور پانچویں اور سب سے آخر نمبر پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے منی کی گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے یا پھر مثانے کی کمزوری ضعف مثانہ کی وجہ سے ضعف با یا پھر مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس کا بہترین تدارک اور علاج کیا ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے ہمارے حکماء حضرات اور ڈاکٹرز حضرات جو ہے وہ مریضوں کو ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ مردانہ کمزوری بھی بہت بڑا ایک ایسی بیماری ہے خدا نخواستہ جس کا علاج شاید ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور بہت زیادہ وہ ان کو پریشان کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں تاکہ یہ مریض جو ہے اس پہ ہماری گرفت جو ہے وہ اچھی طرح سے جم سکے اور یہ ایک ہی جگہ پر ٹک کر ہم سے علاج کروا سکے۔ اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے اپنا معاشی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسباب آپ کے سامنے میں نے کل کی نشست میں بیان کیے، اگر آپ انہی کو تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ آپ کو بیسیکلی جو مردانہ کمزوری ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، تو پھر آپ تشخیص کے بعد گھر پہ رہ کے اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ آپ کو کس سبب سے مردانہ کمزوری ہے۔ یعنی کہ پچھلی نشست میں تو ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ ضعف دماغ سے کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، ضعف دل سے ہو سکتی ہے، گردوں سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کس طرح جانیں گے کہ آپ کو کس سبب کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم آپ کو ان اسباب کی چند علامات آپ کو بتائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر ضعف دماغ کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہے تو اس کی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ضعف قلب کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے تو اس کی یہ علامات ہو سکتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اسباب ہے مردانہ کمزوری کے وہ ہے ضعف دماغ۔ اب دماغ کی وجہ سے جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب آپ عام طور پر گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایونٹس میں کہیں پر بھی ہیں، آپ بالکل ریلیکس ہیں، لیکن جیسے ہی آپ شب گزارنے کے لیے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے جو نفس کا تناؤ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ نفس میں تناؤ نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کی دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی علامات دل کی کمزوری کی بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی
ایسا محسوس کریں کہ آپ حق زوجیت ادا کرنے کے لیے گئے، پہلے جو ہے وہ نفس میں تناؤ اور سختی جو ہے وہ بحال تھی، لیکن جیسے ہی آپ قریب ہوئے اپنے پارٹنر کے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی جو نفس کا تناؤ ہے وہ آہستہ 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 ٹوٹنا شروع ہو گیا، انتشار کم ہونا، استادگی کم ہونا، سختی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں علامات جو ہیں دماغ کی اور دل کی کمزوری کی علامات ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر نقطے کو سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ نے مردانہ کمزوری کا علاج نہیں کرنا، بلکہ آپ نے دماغ اور دل کی طاقت کی دوائیاں استعمال کرنی ہے۔ ان دو طرح کی دوائیوں کے استعمال کرنے سے ہی آپ کی جو اس سبب سے مردانہ کمزوری ہے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ گردے کی کمزوری کی وجہ سے جو ہمیں مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ نفس میں سرے سے انتشار ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نفس میں ہر وقت ڈھیلا پن رہتا ہے، نفس ایک چھیچڑے کی شکل میں اندر کی سائڈ پہ دھنسا رہتا ہے۔ اس وقت آپ کو اس میں تھوڑا سا انتشار نظر آتا ہے جب آپ یورین پاس کرتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، اس وقت آپ کو تھوڑا بہت تناؤ تو محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ 24 ہارس 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک چھیچڑے کی شکل میں رہتا ہے، اس میں سختی اور تناؤ کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور یہی کچھ علامت جو ہے گولیوں کی کمزوری میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک میجر ڈفرنس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ کو گردوں کی کمزوری سے یا پھر گولیوں کی کمزوری سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ گردوں کی کمزوری سے اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہوگی تو کبھی کبھار تو نفس میں تناؤ کی کیفیت آپ کو آ جائے گی۔ جیسے آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو صبح نیند سے بیداری کے حالت میں نفس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت آپ کو بعض اوقات دیکھنے میں آئے گی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ ہم بستر ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو نفس میں تناؤ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ دخول کرتے ہیں اچانک سے نفس کی جو سختی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علامات جو ہے ضعف دماغ یعنی دماغ کے اور ضعف گردہ یعنی گردے کی کمزوری کے مریضوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ اچھا، گولیوں کی کمزوری میں ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے کی رگڑ سے ہی فوری طور پہ بعض اوقات انتشار ہو جاتا ہے اور پھر وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا، فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے آخر میں ضعف مثانہ ہے۔ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ انتشار بحال ہے، آپ حق زوجیت ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے دخول کیا، دخول کرتے سمے آپ بالکل ٹھیک تھے، انتشار اور استادگی بالکل بحال تھی، لیکن کچھ لمحے کے بعد آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جو استادگی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یکدم سے بالکل جو ہے نا نفس آپ کا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ضعف مثانہ کی علامت ہے، اور یہی مشترکہ علامت آپ کے ضعف دماغ اور ضعف قلب پر بھی مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ کل ملا کے اگر ہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشترکہ طور پہ جو علامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے علاج کی بات کرتے ہیں۔ علاج ایک نسخہ میں نے کل آپ کے گوش گزار کیا، پانچوں کے پانچوں اسباب پر وہ نسخہ بہترین کام کرتا ہے، وہ جامع الفوائد نسخہ ہے۔ چاہے آپ کو کسی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہو رہی ہے، آپ اس نسخے کا 20 سے 25 یوم کا جب آپ استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ نفس کی استادگی میں، سختی میں، تناؤ میں، انتشار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، نفس کے سائز میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور دوران ہم بستری آپ کے وقت خاص میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی منی جو ہے جو پہلے پتلی تھی اب وہ گاڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ہم بستری کی جو لذت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ دیسی دوا ہے، ظاہر ہے تھوڑا وقت آپ کا لگے گا، پراپر طریقے سے آپ نے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق دوا کو استعمال کرنا ہے، ضرور انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہوں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔